نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، اور لاکھوں سلام امہات المومنین کی ذات مبارکہ پر، لاکھوں سلام ازواج مطہرات امہات المومنین پر. آج انشاءاللہ تعالی جن عظیم المرتبت ام المومنین کا ذکر کا شرف حاصل ہوگا، جس کی سعادت حاصل ہوگی، وہ ام المومنین حضرت بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ واقعہ تو تاریخ میں رقم ہے اور ہر مسلمان اس واقعے سے واقف ہے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نصب ہونے کا جو واقعہ ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق و امین ہیں، جو دونوں جہان کے آقا اور مولا ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو تمام فرمایا، ایک بہت بڑی جنگ اور ایک بہت بڑی لڑائی، بہت بڑی خونریزی سے آپ نے لوگوں کو بچایا، اور وہ حجر اسود کے نصب کا واقعہ ہے. میں یہ بات یہاں پر اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور حجر اسود یہ دونوں ایک ہی دن کا، ایک ہی موقع کا واقعہ ہے. وہاں یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہاں حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں. یعنی ایک خوشخبری اللہ کی جانب سے یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کا باعث بھی ہیں، اسی طرح حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی کی ایک علامت بھی ہیں، اور ہم سب کی وہ ماں ہیں، امہات المومنین ہیں، زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس گھریلو ماحول میں آنکھ کھولی، ہم جانتے ہیں کہ وہ ماحول کیسا تھا. حضرت عمر سے کون واقف نہیں ہے، مسلم ہو یا خدا نخواستہ مسلم نہ ہو. حضرت عمر کے عدل سے، آپ کے انصاف سے، آپ کی بے باکی سے، آپ کی جرأت سے، آپ کے ایمان سے، آپ کے ایمان دوستی سے، آپ کے سرکار کے دشمنوں سے کس طرح آپ نبردآزما ہوا کرتے تھے، کتنے شجاع تھے، کیسے بہادر تھے، کیسے صادق تھے، کس قدر شجاعت تھی آپ کے اندر، اور کس طرح آپ کو فاروق کا لقب بھی آپ کو کیوں عطا ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور آپ کا عدل بھی ہمیں معلوم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی ہے، اور ظاہر ہے جب ایک ایسی ہستی مبارکہ کی آپ صاحبزادی ہوں گی تو آپ میں یقیناً وہ خوبیاں بھی موجود ہوں گی جو حضرت عمر کے اندر تھی. ہمارے ہاں انگریزی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ فادرز ڈاٹر، ہر بچی باپ کی ہی بیٹی ہوا کرتی ہے، لیکن ہم فادرز ڈاٹر اس بچی کو کہتے ہیں جو باپ کی بہت سر چڑھی بھی ہو، اور جس کی تربیت میں باپ کا بہت حصہ ہو، اور جس کی طبیعت میں باپ کی باتیں پائی جاتی ہوں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. اس جملے سے کیا مراد تھی؟ اس جملے سے یہ بتانا نہیں تھا کہ عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ وہ بے باکی، وہ جرأت، وہ بے خوفی، وہ ایمان، وہ صداقت، وہ باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں، وہ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آئی ہیں، وہ باتیں آپ میں بھی آئی ہیں. ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا تھا، کس طرح ازواج مطہرات کو آزادی تھی اس بات کی کہ وہ اپنے باتوں کو بیان کر سکیں، اپنے خیالات کو بیان کر سکیں، سرکار سے ہر بات کو پوچھ سکیں اور سرکار سے علم حاصل کر سکیں. اور سرکار کی خود بھی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ ازواج مطہرات کو ہر بات بتائیں تاکہ وہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جو آگے تک پہنچنے سے باقی رہ جائے. لہٰذا ازواج مطہرات بھی اس تگ و دو میں رہتی تھیں. حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں بہت سی خصوصیات ہیں، وہاں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ انتہائی ذہین بھی تھیں، بے باک بھی تھیں، جری بھی تھیں، بہادر بھی تھیں، اور صادق اور صادقہ تو ہر ام المومنین ہیں ہی. لیکن حضرت بی بی حفصہ بے انتہا ذہین تھی، اور آپ
لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتی تھیں. پڑھنا تو آپ پہلے بھی جانتی تھیں اور لکھنا حضرت شفا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضرت حفصہ کو آپ علم سکھائیں، اس لیے کہ آپ بہت ذہین تھیں اور آپ کے اندر علم کو سیکھنے کی جستجو بھی ہوتی تھی. لہٰذا اکثر و بیشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وہ باتیں پوچھا کرتی تھیں، قرآن حکیم بھی جن کا تذکرہ ہوتا، جو سرکار بات کرتے اس بات میں اگر کوئی ابہام ہوتا تو آپ اسے ضرور پوچھ لیا کرتی تھی. چونکہ حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی، لہٰذا آپ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ بھی لیا کرتی تھی. جہاں حضرت حفصہ کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں، وہیں ایک بہت بڑی فضیلت حضرت حفصہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ہی قرآن حکیم کا نسخہ تیار کروایا تھا. جس آیت کو جس جگہ لگانا لکھنا تھا وہاں لکھوایا تھا اور اس کو حضرت حفصہ کی تحویل میں دیا تھا. تو قرآن حکیم کا وہ نسخہ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں تھا. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کس قدر امانت دار تھیں اور آپ پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا. جیسا کہ میں بار بار عرض کرتی چلی آ رہی ہوں کہ حضرت حفصہ میں جرأت و بے باکی بھی تھی اور اس جرأت و بے باکی کے سبب سے کوئی بات کو بھی پوچھنے میں آپ کبھی بھی پس و پیش نہیں فرماتی تھی، بلکہ ہر بات کو پوچھ لیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کوشش رہتی تھی کہ حضرت حفصہ کو تعلیم کے یعنی ہر وہ تعلیم دے دیں، ہر وہ علم دے دیں جو علم آئندہ آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے اور ہم تک وہ علم پہنچے. اسی طرح ایک دن حضرت شفا تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شفا انہیں چوٹیوں کے کاٹنے کا منتر سکھا دو. ان کو کوئی ایسا منتر آتا ہے جسے چوٹی جب کاٹی یعنی اینٹس اور چوٹی جو ہوتی ہے اگر وہ کاٹے وہ بعض دفعہ زہریلی بھی ہوتی ہے اور شدید زور سے بھی کاٹتی ہے، خاص طور سے پیلی چھوٹی چوٹیاں جو ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ کاٹتی ہیں. تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے ان کے کاٹے کا جو زخم ہوتا ہے یا کاٹے کی جو تکلیف ہوتی ہے ان کے کاٹنے کی وہ رفع ہو جاتی ہے. تو حضرت بی بی حفصہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے فرمایا کہ حضرت حفصہ کو یہ سکھا دیا جائے اور آپ نے وہ ان سے حضرت شفا سے سیکھا بھی. جیسا کہ ابھی آپ بھی جانتے ہیں اور میں نے عرض بھی کیا کہ حضرت حفصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے باکانہ ہر بات پوچھ لیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کو بتایا بھی کرتے تھے. حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو یہ اور بے شمار اب عجمی بھی ظاہر اسلام کے دائرے میں آئے، عرب و عجم سب مسلمان ہونا شروع ہوئے. تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ عجمی جو ہے وہ قرآن حکیم کو کسی دوسرے تلفظ سے دوسرے انداز سے پڑھنے لگیں یا ان کی کتابت کا طریقہ دوسرا ہو. تو اس وقت حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن حکیم کا وہ نسخہ منگوایا گیا جو حضرت بی بی حفصہ نے عطا کیا اور قرآن حکیم کے اسی نسخے کو پھر اسی نسخے کی یعنی کاپیاں بنوا کر کے سب میں تقسیم کی گئیں اور وہ جو نسخہ حضرت بی بی حفصہ کے پاس تھا وہی نسخہ اس وقت ہماری تلاوت، ہماری کتابت اور ہمارے تلفظ کا ہم اسی کے ہم تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح ہم تلفظ کرتے ہیں، اسی طرح ہم کتابت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت بی بی حفصہ کو اور تمام اعزازوں کے ساتھ حاصل ہوا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں چوتھے نمبر پر زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت ہی زیادہ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ دوستی ایک لحاظ سے تھی آپ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی
اور حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. تو یہ یہاں پر بھی بات تھی کہ دونوں اس وجہ سے بھی دونوں میں بہت بہناپا تھا. یوں تو تمام ازواج مطہرات بہنوں کی طرح رہتی تھی، مگر ان دو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ میں بہت زیادہ بہناپا تھا. اور جس طرح گھر میں رہا جاتا ہے اس طرح یہ بیویاں گھر میں رہتی تھیں. اگر کسی بات پر کبھی کچھ انبن بھی ہو جاتی تو فوراً وہ بات دور کر لی جاتی تھی، فوراً دور کر لی جاتی تھی. حضرت حفصہ کے خاندان کو جہاں بے شمار اعزازات حاصل ہیں، وہیں ایک اعزاز یہ بھی آپ کو حاصل ہے کہ غزوہ بدر میں خاندان عدی کے اشخاص 14 اشخاص اس غزوے میں شامل تھے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دوسرا اعزاز یہ ہے کہ غنیم کی فوجوں میں سے خاندان عدی کا کوئی شخص نہیں تھا، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف لڑا ہو. اور یہ حضرت بی بی حفصہ کے خاندان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اور ایک اعزاز اور جو حاصل ہے وہ یہ کہ مارکہ حق و باطل میں جو پہلا خون ہوا اس کا تعلق بھی خاندان عدی سے، یعنی حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہے، وہیں آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ انتہائی کم سینی میں ایمان لائیں. اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان ہی پایا، انہیں مسلمان ہی پایا. یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سن شعور میں آنے سے پہلے ہی مسلمان تھی، سن شعور میں آنے سے پہلے ہی مسلمان تھی. آپ کی پاکیزگی، آپ کی جرت، آپ کی بے باکی، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، یہ سب اس قابل ہے کہ ہم حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر سلام پیش کریں اور اس بات کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ وہ ہمیں حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت و بے باکی بھی عطا فرمائے، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان بھی ہمیں عطا فرمائے، حضرت حفصہ جیسا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے. ہمارے سر عقیدت و احترام سے جھک جاتے ہیں جب ہم پاک باز بیویوں کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم یہ وہ پاک باز بیویاں ہیں جن کے ذکر سے یہ جہان ایک جہان منور ہے، اور ہم بھی اپنے دلوں کی دنیا ان کے ذکر سے منور کر سکتے ہیں، اور اپنے دماغ کو ان کے ذکر سے جلا بخش سکتے ہیں، اور اپنے گھروں کو ان کے تذکروں سے منور کر سکتے ہیں، اور اپنی روحوں کو ان کے ذکر سے اطمینان دلا سکتے ہیں. خداوند عز و جل تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امہات المومنین کے نقش قدم پر چلیں، اور ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت کو ڈال دے، ہمارے دلوں میں امہات المومنین کی عظمت و عقیدت کو پیوست فرما دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے معمور فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.